بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ برات والی رات آ رہی ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ اس شب برات جو بڑی بابرکت اور عظمت والی رات ہے، ذخیرہ احادیث میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، اگرچہ بعض محدثین کے اصول کے مطابق وہ بہت اعلیٰ درجہ کی نہیں، مگر چونکہ مختلف صحابہ کرام مثلا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مختلف سندوں سے روایت کی گئی ہے، اس لیے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان عمل کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر بلاد اسلامیہ کے دیندار حلقوں میں ہر زمانے میں اس رات کے اندر عبادت، دعا اور استغفار اور اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ اس خاص موقع پر کن کاموں کو کس طریقے پر کرنا چاہیے اور کن امور سے پرہیز کرنا چاہیے، میں ان کو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں شب برات میں کیا کریں تو میری بات سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نفلی عبادت تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کرنا افضل ہے، لہذا شب برات کی عبادت بھی گھر میں کریں، مسجد میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ یہ بخاری شریف کی میں نے عبارت پڑھی ہے، ترجمہ سن لیجئے۔ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی بناؤ، یعنی نوافل گھر میں ادا کرو اور ان کو قبرستان نہ بناؤ کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس رات کے اندر پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں نفلی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بقیہ باتیں میں انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔